بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ 23 اعتراضات میں گفتگو کی سیریز جاری ہے اور آج اس سلسلے کی قسط نمبر 96 ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ قرات کے اختلاف کا موضوع زیر بحث ہے۔ اس موضوع کی آج چوتھی نشست سے آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ گزشتہ 3 نشستوں میں وہ 2 مراحل زیر بحث آئے کہ جس وقت ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک قرآن پہنچانا شروع کیا تو نزول کے وقت کیا وہ مشکلات تھیں، کیا ان کی عملی تدبیر اور حل تجویز کیا گیا، قرآن مجید اس باب میں کیا کہتا ہے، اور پھر اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے قرآن مجید خود جب ان مراحل کو بیان کرتا ہے کہ اثر نو طور پہ جمع کیا گیا اور پھر ایک آخری قرات جس کو آپ نے عرض اخیرہ کی قرات سے تعبیر کیا تھا وہ آخری ریڈنگ بھی کر کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دی گئی، اور وہ مواد بھی سارا زیر بحث آیا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام تک وہ چیز پہنچائی۔ میں چاہتا ہوں کہ گفتگو کو وہیں سے جوڑیں اور آگے بڑھیں اور بتائیں کہ آگے کے کیا مراحل ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے، اور جو کچھ ہونے جا رہا ہے کیا اس کے پیچھے کوئی حکمت، کوئی اللہ تعالیٰ کی تدبیر، کوئی ایسا قانون بھی زیر بحث ہے جس پر آپ روشنی ڈالنا چاہیں؟ یہ 2 مراحل تھے۔ زمانہ نزول پہلا مرحلہ، قرآن مجید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبری کا منصب دیا، پیغمبری کے اس منصب کے ساتھ آپ کو ایک کتاب دی گئی، وہ کتاب قرآن مجید ہے۔ اس قرآن مجید کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح نازل کیا گیا کہ اس کے کچھ حصے نازل ہوتے رہے، یہ سورہ سورہ کر کے نازل ہوا۔ وہ ایک دور تھا، اس میں کیا مسائل پیش آئے، ہم نے ان کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آیا، اس میں قرآن مجید کو جمع کیا گیا، اس کی تدوین کی گئی، اس کو ایک کتاب کی صورت دی گئی، اور پھر قرآن مجید نے یہ بتا دیا تھا پہلے سے کہ اس کی ایک آخری قرات ہوگی۔ ہمارے علم میں اس کو عرضہ اخیرہ کی قرات کہا جاتا ہے۔ وہ قرات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی سال میں ہوئی۔ یہ قرات جبریل امین نے کی، اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس کو جبریل امین نے سنا۔ اسی لیے بعض روایتوں میں اس کو معارضے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ اس میں بعض صحابہ شامل ہوئے، ان میں غیر معمولی طور پر جس شخصیت کا نام آتا ہے وہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں۔ انہوں نے براہ راست یہ سب کچھ سنا، پھر اس کو لکھا، پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے پڑھ کر سنایا، اور اس طریقے سے قرآن مجید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ کو منتقل ہو گیا۔ ٹھیک، اس میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ ہمارے ہاں جو عام تاثر ہے کہ قرآن مجید کے کوئی بعد میں نسخے ترتیب دیے گئے یا اس ترتیب کے لیے کچھ اور مشقت اٹھائی گئی، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی۔ یہ بات خود قرآن سے واضح ہو گئی، یہ بات تاریخی روایات سے بھی واضح ہو گئی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو ترتیب دے کر جمع کر کے ایک کتاب کی صورت میں اس ترتیب کے ساتھ جس ترتیب کے مطابق اب یہ قیامت تک پڑھا جائے گا، خود اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق مسلمانوں کے سپرد کیا۔ ٹھیک، دوسرے مرحلے کا خاتمہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہو گیا، یعنی جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو گویا قرآن ہر لحاظ سے ترتیب، تدوین اور جمع کے مراحل سے گزر چکا ہے، اور اس کی آخری قرات جس کو عرضہ اخیرہ کی قرات کہا جاتا ہے، میں پھر دہرا رہا ہوں، عرضہ اخیرہ کی قرات اس کے مطابق اب صحابہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس موقع پر اس سے پہلے کہ ہم تیسرے مرحلے میں داخل ہوں، ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ جس طرح میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا، دنیا بھر میں کتابیں منتقل کی جاتی ہیں، وہ رسم الخط کے حوالے کر دی جاتی ہیں، قاری ان کو اپنے فہم کے مطابق پڑھ لیتا ہے۔ قاری کے فہم کی بنیاد بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ مصنف یا متکلم کے قریب پہنچے، یعنی یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ یہ جانے کہ یہ الفاظ جب لکھے گئے ہیں یا ان کو رسم الخط کے سپرد کیا گیا ہے تو ان کے پیش نظر مصنف کیا بات ہے جو ہم تک پہنچانا چاہتا تھا، یا متکلم کیا بات ہے جو ہم سے کہنا چاہتا تھا۔ یہ سب دنیا کی کتابوں کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن قرآن مجید کے معاملے میں اس سے آگے کا اہتمام کیا گیا، اور وہ یہ تھا کہ جس کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے اس کی قرات میں بھی آگے منتقل ہوگی، یعنی اب ریڈنگ بھی آگے منتقل ہونی ہے، ریسیٹیشن بھی آگے منتقل ہونی ہے، جس کو ہمارے ہاں قرات کہا جاتا ہے۔ یہ پھر واضح کر دوں کہ قرات اور چیز ہے، لہجہ بالکل اور چیز ہے، یعنی لہجہ تو اصل میں لفظوں کو ادا کرنے کی کیفیات کا نام ہے۔ قرات کا مطلب ہے کسی عبارت کو صحیح طریقے سے پڑھنا اور یہ جاننے کی صحیح کرنا کہ متکلم یا مصنف اس عبارت سے کس مفہوم کا ابلاغ کرنا چاہتا ہے۔ عام طور پر جو کتابیں دنیا میں ہیں، میں پھر ایک مرتبہ توجہ دلا دوں، ان کو قاری کی قرات پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے معاملے میں یہ اہتمام کیوں کیا گیا؟
یعنی یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، آخر اس کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن مجید دنیا کی عام کتابوں کے طریقے کے اوپر جب لکھوا دیا گیا، املا کرا دیا گیا، صحابہ کرام نے اس کو لکھ لیا، لوگوں نے اپنے اپنے نسخے تیار کرنا شروع کر دیے، تو آخر اس سے اہتمام کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ اس میں بھیجنے والے اور بیان کرنے والے کی قرأت آگے منتقل ہوگی؟ یعنی یہ میں نہیں پڑھوں گا، آپ نہیں پڑھیں گے، سیدنا صدیق نہیں پڑھیں گے، سیدنا عمر نہیں پڑھیں گے، یہ محمد الرسول اللہ نے اس کو جس طرح پڑھا ہے اس پڑھنے کی تمام کیفیات کے ساتھ آگے منتقل کیا جائے گا۔ تو یہ اہتمام کیوں کیا گیا؟ اس میں اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید نے خود اس معاملے میں کیا کہا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے بھی دوسرے مرحلے کو ہم نے قرآن سے سمجھا، اس مرحلے کو بھی قرآن سے سمجھ لیجئے اور اس پہلو کو بھی سمجھ لیجئے کہ آخر اس اہتمام کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ تو اس اہتمام کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو اسکیم بتائی ہے قرآن مجید میں کہ میں نے پیغمبر بھیجے اور کتابیں نازل کیں، تو کیا مقاصد پیش نظر تھے؟ یعنی اس دنیا میں انسان کو بھیجا گیا ہے، انسان کو اس طرح بھیجا گیا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے عہد الست لیا، میں نے اس کے وجود میں وہ چیز رکھ دی جس سے وہ اپنے پروردگار کو پہچان سکتا ہے، میں نے اس میں خیر و شر کو الہام کر دیا، میں نے اس کی تمیز اسے عطا کر دی، گویا دین کیا ہے، ہدایت کیا ہے، زندگی کس طرح بسر کرنی ہے، وہ بنیادی طور پر انسان کے اندر ودیت ہے، ٹھیک، وہ اس کو دے دیا گیا ہے، وہ فطرت کا الہام ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کو اصرار ہے اس بات کے اوپر کہ یہ فطرت کا دین ہے جس کی تذکیر پیغمبر کرتے ہیں۔ تو پیغمبروں کا سلسلہ کیوں جاری کیا گیا؟ اس کا جواب قرآن یہ دیتا ہے کہ پیغمبروں کے ذریعے سے دو چیزیں پیش نظر تھیں، ایک اتمام ہدایت، دوسرے اتمام حجت۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت اصلاً تمہارے اندر ودیت کی ہے اس کو اتمام تک پہنچا دیا جائے۔ اتمام کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہدایت کے مضمرات کھول دیے جائیں، ہدایت کی تفصیلات بیان کر دی جائیں، ہدایت کو جس جگہ تک پہنچ کے تعین اور تحدید سے گزرنا ہے وہ سب باتیں واضح کر دی جائیں۔ یہ ہے اتمام ہدایت۔ اور اتمام حجت یہ تھا کہ رسولوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی دینونت برپا ہو، زمین پر اس کی عدالت لگے، اس کا وہ فیصلہ جو قیامت میں ہونا ہے وہ بار بار دنیا میں کر کے دکھایا جائے تاکہ لوگوں کو تنبیہ ہو اور وہ آخرت کے معاملے میں بالکل واضح ہو جائے۔ ٹھیک، تو اتمام ہدایت اور اتمام حجت، اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا۔ نبیوں کا سلسلہ شروع کیا تو اس کے بعد ایک مزید بات کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبیوں کے ساتھ میں نے اپنی کتابیں نازل کی۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی آ گئے، نبیوں نے آ کے ہدایت بھی دینا شروع کر دی۔ خود قرآن مجید نے تمام پیغمبروں کا ذکر کر کے رسالت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ فَبِہُدَاهُمْ اقْتَدِیٰ، اب آپ ان کی ہدایت کی پیروی کریں۔ تو پیغمبر جب ہدایت کا منبع ہے، ماخذ ہے، وہ آ گیا، اس نے ہدایت دینا شروع کر دی، تو پھر کتاب ساتھ نازل کرنے کی کیا وجہ ہے؟ یعنی ایک باقاعدہ کتاب، ظاہر ہے قرآن پہلی کتاب نہیں ہے، اس سے پہلے نبیوں کے صحائف کا ذکر آتا ہے، اس سے پہلے تورات کا ذکر آتا ہے، اس سے پہلے زبور کا ذکر آتا ہے، اس سے پہلے انجیل کا ذکر آتا ہے۔ تو یہ کتابیں کیوں نازل کی گئیں؟ تو اس کا جواب قرآن مجید نے یہ دیا ہے کہ کتابیں چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوں گی، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام باقاعدہ طریقے پر ایک سیاق و سباق کے ساتھ آگے پہنچے گا، اس میں بات جہاں سے شروع ہوئی ہے، جہاں ختم ہوئی ہے، اس کا مکمل ربط لوگوں کے سامنے ہوگا۔ یہ کتابیں جب اس طریقے سے نازل کی جائیں گی تو لکھی جائیں گی، اس طریقے سے نازل کی جائیں گی تو صرف لکھی نہیں جائیں گی بلکہ بار بار ان کی مراجعت ہوگی، اور مراجعت کے موقع پر انسان کا فہم اپنے اختلافات میں ان کو ایک حجت کے طور پر قبول کرے گا۔ ٹھیک، تو یہ چیز کتاب ہی کو حاصل ہو سکتی ہے، اس لیے کہ باقی جو کچھ ہوگا وہ تو جیسے ہی پیغمبر دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو پھر لوگوں کے حوالے ہو جائے گا۔ یعنی وہاں یہ بحث ہو سکتی ہے کہ یہ بات درست پہنچی ہے، یہ بات غلط پہنچی ہے، اس میں کوئی انحراف تو نہیں ہو گیا، لیکن کتاب کو جب آگے منتقل کیا جائے گا تو اس کے امکانات ختم ہو جائیں گے، اتھارٹی قائم رہے گی۔ اتھارٹی قائم رہے گی۔ تو آپ دیکھیے کہ کتابوں کے بارے میں خود قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں یہ پوری اسکیم بیان کی ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے، یہ 213 آیت ہے سورہ بقرہ کی، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس دنیا کی ابتدا ہوئی جس طرح کہ میں نے ابھی عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے فطرت میں دین کو الہام کر کے دنیا کی ابتدا کی۔ پہلے انسان کی فطرت میں بھی وہ سب کچھ موجود تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے جو بنیادی احساس ہونا چاہیے وہ بھی اندر ودیت کر دیا گیا تھا، اور
اس کے لیے اس وقت عہد لے لیا گیا تھا جب انسان ابھی اس دنیا میں اس قالب کے ساتھ متعلق نہیں ہوا تھا. ٹھیک. اس کی یاد اس لیے محو کر دی گئی کہ اسے امتحان میں ڈالا گیا ہے. ٹھیک. تو یہ بات تو واضح ہے بالکل کہ یہاں سے ابتدا کی گئی ہے. اب جب یہاں سے ابتدا کی گئی تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرماتے ہیں، یہ آیت جس کا میں ایک حصہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اس میں یہ فرماتے ہیں کہ پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ لوگوں میں اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے. یعنی جو ان کو ہدایت دی گئی تھی اور ایک پیغمبر نے دی تھی، ان کی فطرت میں ہدایت ودیت، سیدنا آدم علیہ السلام اللہ کی طرف سے پیغمبر بنا دیے گئے، اس ہدایت میں اختلافات پیدا ہو گئے تو ہم نے نبوت کا سلسلہ پھر جاری کر دیا. فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، یہ پیغمبر آتے رہے، یہ بشارت دیتے تھے، انذار کرتے تھے، یہ سلسلہ شروع ہو گیا. اس سلسلے کو جب ہم نے شروع کیا تو وہاں یہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے مزید اس کے ساتھ کیا اہتمام کیا، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، یہ بقرہ کی 213 نمبر. اور ان کے ساتھ یعنی پیغمبروں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ قول فیصل کی صورت میں اپنی کتاب نازل کی. قول فیصل کی صورت میں یعنی اختلافات میں حکم بنا کر، آخری حجت بنا کر، وہ چیز بنا کر کہ جس کے بعد اختلاف کی گنجائش نہ رہے. اور ان کے ساتھ قول فیصل کی صورت میں اپنی کتاب نازل کی تاکہ لوگوں کے درمیان وہ ان کے اختلافات کا فیصلہ کر دیں. یہ اللہ تعالیٰ نے کتابوں کے نازل کرنے کا مقصد بیان کیا ہے. یہی بات سورہ حدید میں ایک اور اسلوب میں بیان کی ہے. اس کی 25 نمبر آیت ہے، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ان کے ساتھ یعنی پیغمبروں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ اپنی کتاب. اس کے بعد کتاب کی وضاحت ایک لفظ سے کی ہے، اور ان کے ساتھ اپنی کتاب یعنی میزان نازل کی ہے. میزان کس کو کہتے ہیں؟ ترازو کو. ترازو میں ہم کیا کرتے ہیں؟ چیزوں کو تولتے ہیں، ان کی قدر و قیمت کو متعین کرتے ہیں. اور ان کے ساتھ اپنی کتاب یعنی میزان نازل کی ہے تاکہ لوگ حق و باطل کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائے. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. تو یہ کتابوں کے نزول کا مقصد بیان کیا گیا. ٹھیک. اب کتابوں کے نزول کا مقصد اگر یہ ہے تو پھر یہ لازم ہے کہ ان کتابوں کو اس طریقے سے لوگوں کو دیا جائے کہ جس کے بعد اس کی گنجائش ختم ہو جائے کہ اس میں پھر اختلاف کیا جا سکے. اب اگر کتاب دی گئی اور کتاب جس طرح کہ میں نے عرض کیا ہے وہ رسم الخط کے حوالے ہو گئی، تو رسم الخط کے حوالے ہونے کے بعد تو اب قاری قرات کرے گا. جب قاری قرات کرے گا تو پہلا سوال یہی پیدا ہو گیا کہ کیا مصنف نے، متکلم نے، کتاب نازل کرنے والے نے اس جملے کو اسی طریقے سے ہم تک بھیجا ہے؟ یہ اس کلام فی الواقع اس کے پیش نظر بھی یہی تھا کہ اس طرح سے پڑھا جائے، تو یہاں قاری داخل ہو گیا ہے. تو یہ اہتمام کیا جائے کہ قاری داخل نہ ہو سکے. یہ بات واضح ہو گئی. اب اگر یہ بات واضح ہے تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتابوں کے بارے میں یہ ایک عمومی بات فرمائی ہے، قرآن مجید کے بارے میں بھی کیا یہی کہا ہے؟ یعنی قرآن مجید کو بھی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ متعارف کرایا ہے کہ یہ کیا کتاب ہے. اس ذیل کی چیزیں بھی سن لیجئے اور پھر یہ دیکھیے کہ اس میں کیا کیا پہلو ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خود واضح فرمایا اور یہ بتایا ہے کہ یہ کتاب کس حیثیت سے انسانوں کو دی گئی. یہ سورہ شورا ہے، سورہ شورا کی 17 آیت ہے. ارشاد فرمایا اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان. یہ میزان کا لفظ وہاں استعمال کیا سب کتابوں کے بارے میں، یہاں خاص طور پر قرآن مجید کے بارے میں یہ بتایا اللہ ہی ہے جس نے اپنی یہ کتاب قول فیصل کے ساتھ اتاری ہے. دیکھیے وہی الفاظ، قول فیصل کے ساتھ اتاری ہے، انزل الکتاب بالحق. اور اس طرح حق و باطل کو الگ الگ کرنے کے لیے اپنی میزان نازل کر دی. یعنی یہ گویا ترازو ہے. اب آپ کو حق و باطل کے درمیان اگر کوئی التباس پیش آ جائے، اگر کوئی شبہ دل میں پیدا ہو جائے، اگر کسی چیز کی تحقیق کی ضرورت ہو تو یہ میزان ہے، یہ ترازو ہے، آپ اس کی مراجعت کریں گے. اس ترازو میں رکھ کے دیکھیں گے کہ یہ بات اگر کسی روایت میں کہی جا رہی ہے، یہ کوئی شخص سنا رہا ہے، یہ کسی پیغمبر کے حوالے سے بیان کی جا رہی ہے، یہ کوئی نقطہ نظر ہے جو کسی نے قائم کر لیا ہے، کوئی شخص اپنا کوئی تجربہ ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو بات بھی کہی جائے گی اس کو تول کر دیکھا جائے گا کہ کیا اس کتاب کی میزان میں وہ پوری اترتی ہے یا کم عیار ثابت ہوتی ہے. یعنی وہ ایک کھوٹا سکہ ہے جو آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا گیا. تو یہ بتایا کہ اللہ ہی ہے جس نے اپنی یہ کتاب قول فیصل کے ساتھ اتاری ہے اور اس طرح حق و باطل کو الگ الگ کرنے کے لیے اپنی میزان نازل کر دی ہے.
اس پر میں نے لکھا ہے اس آیت میں والمیزان سے پہلے واو تفسیر کے لیے ہے، اس طرح المیزان در حقیقت یہاں الکتاب ہی کا بیان ہے، یعنی ایک لفظ کتاب استعمال کیا، پھر اسی کی تفسیر کرتے ہوئے اس کے لیے المیزان کا لفظ استعمال کر دیا۔ آیت کا مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق و باطل میں امتیاز کے لیے قرآن اتارا ہے، جو دراصل ایک میزان عدل ہے، اور اس لیے اتارا ہے کہ ہر شخص اس پر تول کر دیکھ سکے کہ کیا چیز حق ہے اور کیا باطل۔ چنانچہ تولنے کے لیے یہی ہے، اس دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پر اسے تولا جا سکے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے معاملے میں۔ ٹھیک، یہی مضمون الفرقان سورہ الفرقان میں بیان ہوا ہے۔ یہ 1 نمبر آیت ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہاں ایک اور لفظ استعمال کیا، یعنی وہاں استعمال کیا تھا انزل الکتاب بالحق، اور پھر اس کی وضاحت کی تھی لفظ المیزان سے، یہاں پر الفرقان کا لفظ استعمال کیا۔ بہت بزرگ، بہت فیض رساں ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر یہ فرقان اتارا ہے، اس لیے کہ وہ اہل عالم کے لیے خبردار کرنے والا ہو۔ ٹھیک، پھر سنیے، بہت بزرگ، بہت فیض رساں ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر یہ فرقان اتارا ہے، یعنی قرآن کا نام ایک دوسرے لفظ سے لیا ہے۔ اپنے بندے پر یہ فرقان اتارا ہے اس لیے کہ وہ اہل عالم کے لیے خبردار کرنے والا ہو۔ یہ الفرقان بھی اسی مفہوم میں ہے، یعنی جو مفہوم میزان بالحق سے ادا کیا ہے، میزان سے ادا کیا ہے، اسی کو اس آیت میں الفرقان سے ادا کیا ہے۔ یہ الفرقان بھی اسی مفہوم میں ہے، یعنی ایک ایسی کتاب جو حق و باطل میں امتیاز کے لیے حجت قاطع ہے، یعنی ایک ایسی کتاب جو حق و باطل میں امتیاز کے لیے حجت قاطع ہے، یعنی آخری حجت ہے، اس کے بعد کسی استدلال کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ یہاں بھی وہی حقیقت بیان کرنا پیش نظر ہے کہ ہر معاملے میں یہی کتاب قول فیصل اور یہی صحیفہ معیار ہے، تمام اختلافات میں یہی مرجع قرار پائے گی، اسی کی طرف رجوع کیا جائے گا، اس پر کوئی چیز حاکم نہیں ہو سکتی، بلکہ علم و ہدایت کے قلمرو میں ہر جگہ اسی کی حکومت قائم ہوگی، اور ہر شخص پابند ہے کہ اس پر کسی چیز کو مقدم نہ ٹھہرائے۔ ٹھیک، یہ قرآن مجید نے اپنا تعارف کرایا ہے۔ یہ قرآن مجید کی حیثیت ہے جو اس نے خود اپنے لیے ثابت قرار دی ہے۔ اس سے جو حقائق واضح ہوئے وہ پھر ذہن نشین کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ابتدا کی تو اپنی ہدایت انسان کے اندر ودیت کر دی، پیغمبر اسی کی تذکیر کے لیے آئے، ان کے ساتھ کتابیں نازل کی گئیں، ان کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کے لیے میزان بنا دیا، تمام اختلافات میں اب فیصلہ ان کی روشنی میں ہوگا، وہ کتابیں آخری حجت ہوں گی۔ اس میں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ بہت وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا کہ وہ اسی حیثیت سے آئی ہے، وہ میزان ہے، وہ فرقان ہے، ہر چیز اسی پر تول کر دیکھی جائے گی، وہ حق و باطل کا فیصلہ کرے گی۔ یہ بات جب ہم پر واضح ہو گئی تو اب اس بات کی طرف چلیے کہ پھر یہ ضروری ہو گیا کہ اس قرآن مجید میں صرف یہی نہیں کہ جس وقت اس کو املا کرا دیا جائے یا اس کو لکھ دیا جائے تو یہ رسم الخط کی نظر ہو جائے اور قاری اس کو اپنے فہم کے مطابق پڑھے، اس کو خود بھیجنے والے کی طرف سے پڑھ کر بھی سنایا جائے۔ اچھا، اس کے بغیر یہ اپنی اس حیثیت پر قائم نہیں رہ سکتا۔ ٹھیک ٹھیک، یعنی اب جو کچھ اختلافات ہوتے ہیں وہ فہم کے اختلافات ہیں، فہم کے اختلافات قلت علم سے ہوتے ہیں یا قلت تدبر سے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، یعنی ہم نے کسی چیز کے لیے پورا علم حاصل نہیں کیا اور اس وجہ سے غلط بات سمجھ بیٹھے، ہم نے کسی چیز پر پوری طرح غور نہیں کیا اور اس کے نتیجے میں غلطی کر بیٹھے، تو اب کیا ہوتا ہے، اس غلطی کی تصحیح ممکن ہے، یعنی جب آپ کریں گے یا میں کروں گا تو آپ کو کہا جائے گا کہ آپ نے قرآن کے اس لفظ پر غور کیا، آپ نے جملے کی اس تالیف پر غور کیا، آپ نے سیاق و سباق پر غور کیا۔ جب آپ ان تینوں مراحل سے گزاریں گے تو آپ کے پاس وہ حجت موجود ہوگی کہ جس میں اختلاف کا فیصلہ کیا جا سکے۔ لیکن جس وقت مراجعت کی جائے اور آپ یہ سوال کریں کہ اس کو تو میں پڑھ رہا ہوں اور میں جس طریقے سے اس کو پڑھ رہا ہوں ظاہر ہے میں نے ایک رسم الخط میں اس کو لکھے ہوئے دیکھا ہے، اور جب کوئی چیز رسم الخط کے حوالے کی جاتی ہے تو اس کو قاری اپنے فہم کے مطابق پڑھتا ہے، تم اس کو اس طریقے سے پڑھ رہے ہو، میں اس کو اس طریقے سے پڑھ دیتا ہوں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ
خود متن میں اختلاف ہو گیا. یعنی وہ کلام جو فیصلہ کرنے آیا تھا جو اس کے بارے کلام میں فیصلہ کرنے کے لیے آیا تھا اس کے متن کو جس طریقے سے منتقل کیا گیا اسی میں اختلاف ہو گیا. تو فہم کا اختلاف قلت علم سے ہوگا، قلت تدبر سے ہوگا. وہ اصل کا اختلاف کبھی نہیں بنتا، اصل اپنی جگہ موجود رہتا ہے. اصل قطعی ثبوت ہونا چاہیے، اصل قطعی دلالہ ہونا چاہیے. یعنی اگر کسی کتاب کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے حجت بنا کر بھیجا ہے، اگر اس کو میزان کی حیثیت دی ہے، اگر وہ اختلافات میں فیصلہ کن ہے، اگر وہ قول فیصل کے ساتھ آئی ہے، تو خود اس کتاب میں وہ سب چیزیں میسر ہونی چاہیے کہ جن کی طرف اگر ٹھیک طریقے سے رجوع کیا جائے، اپنے علم کی کمزوری کو دور کیا جائے اور تدبر میں کوئی کمی نہ آنے دی جائے، تو کتاب میں کوئی ایسا نقص نہیں رہنا چاہیے کہ جس کے بارے میں کوئی شخص یہ کہہ سکے کہ یہاں تو یہ بات چونکہ خود مختلف ہی ہو گئی ہے تو آپ میری رائے پر کس بنیاد پہ تنقید کرتے ہیں. تو کتاب کو یہ حیثیت دینے کے لیے یہ اہتمام کیا گیا کہ اس کی قرأت منتقل ہونی چاہیے. یہ میں نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ آخر اس اہتمام کی ضرورت ہی کیوں پیش آ گئی. یعنی یہ اہتمام کوئی معمولی اہتمام نہیں ہے. میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ یہ دنیا کی تاریخ میں ایک بالکل منفرد عمل ہے. اس سے پہلے کسی کتاب کے بارے میں نہ یہ تقاضا کیا گیا، نہ یہ اہتمام کیا جاتا ہے. آج کے زمانے میں ہمارے پاس وہ آلات آ گئے ہیں جن میں شاید ہم کسی مصنف سے کتاب پڑھوا کر بھی اس کو لوگوں کو سنا دینے کی پوزیشن میں آ جائیں. لیکن اس سے پہلے جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ہمارے قریبی دور میں، غالب دنیا سے رخصت ہو گئے، اقبال رخصت ہو گئے، فردوسی رخصت ہو گئے. ہم نے بہت سے علوم و فنون کتابوں ہی کے ذریعے سے سیکھے اور پڑھے. کسی کتاب میں بھی یہ اہتمام نہیں کیا گیا، وہ شاعری ہو، ادب ہو، وہ سائنس ہو. ہر کتاب جب لکھی جاتی ہے تو وہ رسم الخط کے حوالے کر دی جاتی ہے اور اس میں اس کا امکان رہ جاتا ہے کسی نہ کسی درجے میں کہ اس کے پڑھنے میں اختلاف ہو جائے. تو اصل متن میں کوئی اختلاف نہ ہونے پائے. اختلاف جب ہو وہ فہم میں ہو، اور فہم کے اختلاف کے لیے اصل متن مرجع بن سکے، وہ میزان کی حیثیت اختیار کر لے، اس کی طرف مراجعت کے بعد خود متن کے بارے میں کسی بحث کی گنجائش نہ رہے، وہ پہنچنے میں بھی قطعی ہو جائے اور وہ اپنی دلالت میں بھی قطعی ہو جائے. اس مقصد کو پیش نظر رکھ کر یہ اہتمام کیا گیا کہ یہ کتاب املا کرانے کے بعد صرف رسم الخط کے ذریعے سے لکھی ہوئی منتقل نہیں ہوگی، بلکہ اس کی قرأت، اس کی ریڈنگ، اس کو بھی منتقل کیا جائے گا. ٹھیک، یہ بات واضح ہو گئی. ایک مختصر علامہ صاحب یہ بات بتائیے گا کہ یہ بات تو بالکل دور دو چار کی طرف واضح ہے، اگر کتاب نے فیصلہ کرنا ہے تو اب قاری کے ہاتھ میں اس کتاب کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پہلے آپ اس کے متن کے بارے میں فیصلہ کریں کہ ریڈنگ کون سی درست ہے. اللہ نے تو قانون تمام کتابوں کے بارے میں بتایا، ان کی حیثیت ہے. تو جو پچھلی کتابیں تھیں عقل تو یہ کہتی ہے پھر ان کی ریڈنگ کے معاملے میں بھی یہی ہونا چاہیے جو قرآن کے ساتھ ہوا. اسی طرح کا اہتمام ضرور کیا گیا ہوگا، اس کو بھی پیغمبروں نے پڑھ کر سنایا. تورات کے بارے میں تو پوری تاریخ خود بائبل سے معلوم ہو جاتی ہے کہ یہی اہتمام کیا گیا. لیکن اس اہتمام کو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے کرتے ہیں؟ یعنی جب کتاب نازل کی، یہ اہتمام کر کے نازل کی، پیغمبر نے اس کو پڑھ کر سنایا. اب آگے قوم نے کیا کیا ہے؟ اگر قوم ضائع کر بیٹھے گی تو پھر اللہ تعالیٰ نیا پیغمبر بھیجیں گے، اچھا، پھر نئی کتاب آئے گی. اس لیے کہ اگر یہ صورت پیدا ہو گئی کہ کتاب میں بھی کسی تغیر کا امکان باقی نہیں رہا اور پیغمبر کی ہدایت بھی تاریخ کی روشنی میں کھڑی ہوئی ہے، تو نبوت ختم ہونی چاہیے. سبحان اللہ، چنانچہ اسی وجہ سے ختم ہوئی ہے. اچھا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اتمام ہدایت بھی ہو گیا، اتمام حجت بھی ہو گیا. سب پیغمبر یہی کرتے رہے ہیں، لیکن یہ سب تاریخ کے حوالے نہیں ہو سکا. اور جو کتابیں ان پر نازل ہوئیں، وہ کتابیں جب ان کی قوموں کے، ان کے ماننے والوں کے حوالے کی گئیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی ان کتابوں کی اس طرح حفاظت نہیں کر سکے جس طرح کے حفاظت ہونی چاہیے تھی. چنانچہ نبی کے بعد نبی آتے چلے گئے، کتاب کے بعد کتابیں نازل ہوتی چلی گئیں. اللہ تعالیٰ تو اپنی طرف سے وہی کام کر رہے ہیں. یعنی وہ جو کتاب نازل کر رہے ہیں قول فیصل کے ساتھ نازل کر رہے ہیں، جو کتاب نازل کر رہے ہیں اس کو پیغمبر پڑھ کر بھی سنا رہا ہے اور پیغمبر لکھوا بھی رہا ہے. سننے والے موجود نہیں، آگے نقل کرنے والے موجود نہیں ہیں، کوئی سننے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کوئی خرق عادت طریقہ تو اختیار نہیں کریں گے نا، لوگوں کے حوالے کرنا ہے. تو لوگوں کا کام ہے کہ اب وہ اس کو آگے، اسی لیے تو ہم ان سب مراحل کا ذکر کر رہے ہیں. یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ پہلا مرحلہ نزول کا مرحلہ تھا، دوسرا مرحلہ اس کی قرأت کا مرحلہ تھا، اس کی ترتیب و تدوین کا مرحلہ تھا. ان سب مراحل سے گزارنے کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب دے دی. اب اگلے دن اگر صحابہ کرام سب کے سب معاذ اللہ خاکم بدہن ارتداد اختیار کر لیتے،
پھر اللہ نیا پیغمبر بھیجتا. اچھا، اس لیے کہ پھر تو ہدایت ضائع ہو گئی، وہ تاریخ کے حوالے نہیں ہو سکی، وہ تاریخ کی روشنی میں نہیں آ سکی. تو ختم نبوت کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ تاریخ کی روشنی میں آ گیا. یعنی ہدایت بھی اپنے اکمال کو پہنچ گئی، اعلان کیا نا اس کا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یعنی میری ہدایت اپنے اکمال کو پہنچ گئی، اپنے اتمام کو پہنچ گئی. اس کو اتمام نعمت بھی کہا ہے. اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذریعے سے جو دنیا میں عدالت برپا ہوئی، وہ عدالت بھی ایک ایسی حقیقت بن گئی کہ جس کے اجزاء تک ہمارے پاس موجود ہے. ہم بتا سکتے ہیں اس کا پہلا مرحلہ کیا ہے، اس کا دوسرا مرحلہ کیا ہے، اس کا تیسرا مرحلہ کیا ہے. وہ اپنے اکمال تک پہنچی اسی طرح جس طرح ہدایت اپنے اکمال تک پہنچی. اس کے نتائج نکلے اور پھر اس کے بعد دنیا میں ایک عظیم سلطنت قائم ہو گئی اور صحابہ کرام نے اس کی ذمہ داری سنبھال لی. ایک بہت بڑی حکومت ہے جس کے تحت انہوں نے اس کتاب کو دنیا کو منتقل کیا ہے. جی، یہ اگر سب کچھ نہ ہوتا پھر ظاہر بات ہے کہ نبوت ختم نہیں ہو سکتی تھی، پھر کتابوں کے آنے کا سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا تھا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو یہ اہتمام اپنی طرف سے کرتے رہے ہیں، لیکن اس اہتمام کے بعد جب وہ میرے اور آپ کے سپرد کی جائے گی تو اگلا کام تو مجھے کرنا ہے. اور اگر میں نے نہیں کیا اور میں اس کتاب کو ضائع کر بیٹھا ہوں اور میں نے اس کتاب کی زبان تک کو دنیا کے ذہنوں سے محو کر دیا ہے اور وہ میں تاریخ کو منتقل نہیں کر سکا اور وہ اگر ایک قطعی ثبوت چیز نہیں بن سکی تو پھر اللہ تعالیٰ نیا پیغمبر بھیج دیں. تو نبوت کی اصل ضرورت اسی مقصد سے ہے، اتمام ہدایت کے لیے، اتمام حجت کے لیے. یہ چیز تاریخ کے حوالے ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے خاتمے کا اعلان کریں گے. چنانچہ ختم نبوت کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کیوں ہوا ہے. اس لیے نہیں ہوا کہ دنیا کو اب اصلاح کی ضرورت نہیں رہی. پیغمبر اس لیے نہیں آتے. اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت پوری طرح پہنچا دینا چاہتے ہیں، اپنی حجت پوری طرح قائم کر دینا چاہتے ہیں. لیکن یہ اتمام ہدایت اور یہ اتمام حجت ایک واقعہ ہے اور ایک حقیقت ہے. یہ واقعہ تاریخ میں گم ہو گیا، یہ حقیقت نظروں سے اوجھل ہو گئی. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس زمانے کے لیے تو حجت بنی لیکن میرے لیے حجت نہیں بن سکتی. تو میرے لیے وہ اس وقت حجت بنے گی جب اس کے بعد اگلے مراحل میں بھی وہ بغیر کسی ادنیٰ تردد کے ثابت ہو کر مجھ تک پہنچ جائے اور وہ اپنی حیثیت برقرار رکھے اور اپنی حیثیت کو برقرار رکھے گی. اسی لیے تو ہم اگلے مراحل میں داخل ہو رہے ہیں. تو اب ہم تیسرے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں. یعنی یہ میں نے ابھی اس سوال کا جواب دیا ہے کہ یہ اتنا غیر معمولی اہتمام کیوں کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے کیوں اس بات کو لازم سمجھا کہ یہ کتاب پڑھی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پڑھی جائے گی. اس کو جبریل امین پڑھیں گے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اس کو سن کر آگے دہرائیں گے، صحابہ کرام اسی طرح اس کو اخذ کریں گے. اور یہ صرف ایک لکھے ہوئے متن کی صورت میں نہیں جو رسم الخط کے حوالے کر دیا گیا ہے، یہ گویا اللہ تعالیٰ کی قرات میں انسانوں تک پہنچے گی. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قرات کا مطلب یہ ہے کہ جبریل امین کے ذریعے سے وہ قرات لفظ بلفظ منتقل ہوئی ہے اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اخذ کیا اور آگے لفظ بلفظ منتقل کیا ہے. ہم وہاں پہنچ گئے تھے جہاں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کر دینے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے. اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا ہوا. یعنی قرآن مجید جس طرح رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں تھا بالکل اسی طرح صحابہ کے سینے میں آ گیا اور اسی طرح اس کو لکھ لیا گیا. لیکن لکھا تو وہ اسی طرح جا سکتا تھا جس طرح کہ رسم الخط موجود تھا، اس کا متن وجود میں آ گیا. اب اس کو پڑھ کر بھی آگے منتقل کیا جا رہا ہے. تیسرا مرحلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. جی، اب اگلے مرحلے پہ جانے سے پہلے ایک مختصر سوال. یہ آپ نے بھی فرمایا تھا کہ کتاب کی جو حیثیت ہے یہ اس وقت محکم ہوتی ہے کہ جب وہ قطعی الثبوت بھی ہو اور قطعی الدلالہ بھی ہو. یہ قطعی الثبوت تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی اس کو ایبسولوٹ طریقے سے ثابت ہونا چاہیے کہ وہ وہی کتاب ہے جو پیچھے سے آئی تھی. یہ قطعی الدلالہ کا کیا مطلب ہے؟ دونوں اصطلاحات کی طرف وضاحت فرمائیے. ہم جب کوئی بات کرتے ہیں اس کے لیے الفاظ بولتے ہیں. جب وہ الفاظ بولے جاتے ہیں اور ان کو آگے منتقل کرنا ہوتا ہے تو ہم ان کو لکھتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں صرف لکھے نہیں گئے بلکہ جس طرح وہ بولے گئے ہیں اس کو بھی منتقل کیا جا رہا ہے. ٹھیک. یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کیا جاتا ہے کہ متکلم کیا کہنا چاہتا ہے اس پر پوری قطعیت کے ساتھ وہ الفاظ دلالت کریں. قطعیت کا مطلب یعنی وضاحت، اس میں کوئی بہام نہ ہو، اس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہ ہو، اس کے بارے میں کوئی بحث نہ کی جا سکے. فہم کے اختلافات ہوں گے، بالکل واضح، وہ فہم کے اختلافات دور کیے جا سکیں. یعنی خود اس کلام کے اندر وہ سب چیزیں جمع کر دی جائیں جو آخری فیصلے تک پہنچانے کا باعث بن سکے. ٹھیک. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اب یہ کلام قطعی الدلالہ ہو گیا ہے. اس کے بارے میں اس کی اصل کے لحاظ سے کسی اختلاف کی گنجائش نہیں رہی.
اب جو کچھ بھی اختلاف ہوگا وہ یا قلت علم سے ہوگا یا قلت تدبر سے ہوگا۔ میں کسی واضح سے واضح چیز کے بارے میں اختلاف کر سکتا ہوں اس لیے کہ میرے پاس اس کو سمجھنے کے لیے ضروری علم نہیں تھا، میں نے اپنے علم کی کمزوری کو دور نہیں کیا اور رائے دینا شروع کر دی۔ ٹھیک، اسی طرح میں نے غور نہیں کیا، غور کرنے کے مراحل سے اپنی بات کو گزارا ہی نہیں، نہ لفظ کے بارے میں صحیح تحقیق کی، نہ جملے کی تعلیف کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی، نہ سیاق و سباق کی رعایت کی، تو غلطی کروں گا نا۔ تو قلت علم غلطی کا باعث بنتی ہے یا قلت تدبر؟ یہ چیز تو دنیا سے ختم کی نہیں جا سکتی، لیکن اگر اس طرح کی غلطی میں کرتا ہوں تو اس کی تصحیح کیسے ہوگی؟ اسی طرح ہوگی کہ پھر اصل کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اصل کی طرف رجوع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نہ لفظ کے بارے میں کوئی تردد پیدا ہو، نہ جملے کی تعلیف کے بارے میں کوئی تردد پیدا ہو، اور نہ سیاق و سباق کے بارے میں کوئی تردد پیدا ہو۔ اب یہ دیکھیے، ان میں سے کسی ایک چیز کے بارے میں بھی کوئی تردد پیدا ہو جائے کہ یہ معلوم نہیں یہ لفظ وہی ہے جو مصنف نے یا متکلم نے استعمال کیا تھا، یہ جملے کی وہی تعلیف ہے جس میں اس نے اس لفظ کو رکھا تھا، یہ وہی سیاق و سباق ہے، یا بات وہاں سے کاٹ کر کسی اور جگہ رکھ دی گئی ہے۔ ان میں سے جو چیز بھی آپ کے ہاں قطعی نہیں رہے گی، جو چیز بھی قطعی نہیں رہے گی، اس کے بعد پھر اختلاف کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ سمجھ گیا۔ اچھا، تو اس لیے سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی جو کتاب قول فیصل کے ساتھ نازل کی گئی ہے، جس کو میزان بنایا گیا ہے، جس کو فرقان بنایا گیا ہے، جو آخری حجت ہے زمین کے اوپر، اس کو قطعی الثبوت بھی رہنا چاہیے اور اس کو قطعی الدلالہ بھی رہنا چاہیے۔ وہ اگر قطعی الثبوت نہیں رہے گی یا قطعی الدلالہ نہیں ہوگی تو پھر وہ کتاب قول فیصل نہیں ہو سکتی۔ اس کے بارے میں پھر صرف فہم کے اختلافات نہیں ہوں گے، اصل کتاب کے بارے میں بھی اختلاف ہو گیا، اور جب اصل کتاب کے بارے میں بھی اختلاف ہو گیا تو پھر اس آیت کے معنی کیا ہیں کہ میں نے کتابیں ان پیغمبروں کے ساتھ اس لیے نازل کی ہیں کہ وہ ان اختلافات کا فیصلہ کر دیں جو لوگ کر رہے تھے۔ یہ ساری بات ہی بالکل بے معنی ہو کر رہ جائے گی۔ تو اختلافات کا فیصلہ کرنے میں اب بھی ہم بہت سے ترددات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ان ترددات کا رخ کس جانب ہوتا ہے؟ فہم کی جانب۔ یہ شخص علم کی غلطی کر رہا ہے، یہ شخص فہم میں کمزور ہے، اس نے تدبر نہیں کیا، اس نے لفظ کو نظر انداز کر دیا، اس نے جملے کو نظر انداز کر دیا، اس نے سیاق و سباق کو نظر انداز کر دیا۔ اب اس کا تمام تر رخ فرد کی جانب ہے، اس صورت میں کتاب کی صورت ہو جائے گا۔ یعنی پہلا سوال یہ پیدا ہو جائے گا کہ یہ تو ہم تک ٹھیک طریقے سے پہنچی نہیں ہے، اس میں تو یہ حتمی طور پر کہا نہیں جا سکتا کہ متکلم نے یہی لفظ اسی طریقے سے بولا تھا۔ اگر لفظ میں دو احتمالات ہیں تو کس احتمال کو ترجیح دی جائے؟ اسی طریقے کا معاملہ جملے کی تعریف کے بارے میں ہوگا، اسی طرح کا معاملہ سیاق و سباق کے بارے میں ہوگا۔ تو ضروری ہے کہ لفظ جس طرح سے بولا گیا ہے اسی طریقے سے ہم تک منتقل ہو۔ یہ ضروری ہے کہ جملے کو جس طریقے سے قرات کیا گیا ہے اسی طرح ہم تک منتقل ہو، یعنی متکلم نے، مصنف نے، نازل کرنے والے نے جس طرح جملے کو بولا ہے، جملہ جس جگہ رکھا گیا ہے اس کا جو سیاق و سباق ہے وہ جمع و ترتیب بھی اس کی طرف سے دی جائے۔ اگر کوئی بعد میں جمع و ترتیب کا عمل کرے گا تو اس کے نتیجے میں سیاق و سباق کی حجت ختم ہو جائے گی۔ تو حجت لفظ کی بھی قائم ہونی چاہیے، جملے کی بھی قائم ہونی چاہیے اور سیاق و سباق کی بھی، کیونکہ ان تینوں مراحل سے گزرنے کے بعد ہی کوئی چیز قطعی الدلالہ ہو سکتی ہے۔ اور پہلی بات تو میں عرض کر چکا ہے، قطعی الثبوت تو ہونا ہی چاہیے۔ ٹھیک، اچھا، ہم سے ایک اور بات بتائیے گا، ہمارے ہاں یہ جو عام طور پہ روزانہ ہم قانون کی کتابیں پڑھتے ہیں وہ بھی فیصلہ کر رہی ہوتی ہیں، ملک کی دساتیر، قانون، لوگوں کی زندگی کے معاملات، تو وہاں پر تو صرف متن موجود ہوتا ہے، ریڈنگ تو کر رہے ہوتے ہیں، جج بھی کر رہے ہوتے ہیں، وکیل بھی کر رہے ہوتے ہیں، قاری بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر متن موجود ہے تو ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ صرف متن کی موجودگی ہی سے سارے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ کہیں کوئی اختلاف متن کو پڑھنے میں ہو جائے تو وہ جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ اپنے علاقے، اپنے عرف، اپنے تمدن سے اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو آج کے دور میں بھی یہی اہتمام بغیر ریڈنگ کو منتقل کیے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، فیصلے بھی ہرگز نہیں ہوا۔ یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اس میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں، بحثیں ہوتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ وہ وقت آ جاتا ہے کہ سب کہہ اٹھتے ہیں کہ اب ترمیم ہونی چاہیے، سب کہہ اٹھتے ہیں۔ اسی لیے دنیا کے ہر دستور میں اس کی گنجائش رکھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد ترمیم کر دیتے ہیں آپ۔ تو میں نے بھی وہی عرض کیا ہے کہ اگر تو سلسلہ جاری ہے، اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیج رہا ہے، کتابیں نازل ہو رہی ہیں، تو پھر آپ اس سے کسی حد تک بے نیاز ہو سکتے ہیں کہ چلیے آنے والا پیغمبر تصحیح کر دے گا، اب کون کرے گا؟ تو قرآن مجید کو تو ہر حال میں اسی طرح ہونا چاہیے، اور اگر وہ اس طرح نہیں ہے تو پھر نئے پیغمبر کو آنا چاہیے۔ تو نئی نبوت کی ضرورت ہی اصل میں اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت میں کوئی کمی آ گئی ہے، یعنی اس کی ہدایت کے کسی حصے کو ضائع کر دیا گیا ہے، وہ ہم تک نہیں پہنچی، کہیں تاریخ میں کوئی حصہ گم ہو گیا ہے،
پوری گم ہو گئی ہے یا اس کا کوئی حصہ گم ہو گیا ہے۔ اب یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نیا پیغمبر بھیجے، اور اگر ہدایت اپنے اکمال کو پہنچ گئی، حجت پوری ہو گئی، اور یہ سب کچھ تاریخ کے حوالے ہو گیا، اور کس طرح حوالے ہوا کہ یہ سب قطعی الثبوت بھی ہے اور قطعی الدلالہ بھی ہے، تو اب نبوت کے اجرا کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ گئی۔ اب نبوت کو ہر حال میں ختم ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو روز روز اس امتحان میں نہیں ڈالتے کہ وہ ایک نئے پیغمبر کا استقبال کریں اور اس نئے پیغمبر پر ایمان اور کفر کا مسئلہ پیدا ہو جائے۔ ٹھیک، ہم سب وقت ہمارا یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ یہ سارا اہتمام اللہ تعالیٰ کی جانب سے کیا کیوں گیا کہ قرآن مجید کا نہ صرف یہ کہ متن پیغمبر نے آگے منتقل کیا، بلکہ قرات، اس کی ریڈنگ بھی اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے پیغمبر اور پھر پیغمبر نے صحابہ کرام تک منتقل کی ہے۔ کتاب کی اس حیثیت کی وجہ سے جو مقصد ہے کتابوں کے نزول کا، بحث ایک نقطے تک پہنچ چکی ہے۔ اس کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے کہ اس حکمت کے پیش نظر پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اہتمام کیا، صحابہ کرام نے کیا اہتمام کیا، یہ معاملہ آگے کیسے بڑھتا ہے اور یہ کتاب ہم تک کیسے پہنچتی ہے، ان سب چیزوں کو سمجھیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔